لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآله بين الماء والطين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر الآية آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت بناؤں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم دائما الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ. حضرات گرامی، آج یہ دوسرا پروگرام ہے. کل قدرت الہی، سطوت الہی، عظمت الہی اور نعمت الہیہ کے تعلق سے تھوڑا سا بیان آپ کے سامنے کیا گیا. آج شہدائے کربلا کہ رسول اللہ پروگرام کا یہ دوسرا پروگرام ہے. اس میں آج ہم محبت رسول اور اطاعت رسول پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. انشاءاللہ اپنا پروگرام اس بجے آج ختم ہوگا. محبت رسول حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں یہی ایمان ہے. حقیقت میں اطاعت رسول ہی اطاعت الہی، فرما برداری رسول ہی فرما برداری خدا، رسول کی ہی طریقت کو، رسول کے ہی راستے پر چلنے کو اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے بھی رسول کی پیروی کر لی اس نے اللہ کی پیروی کر لی. گویا جس نے رسول کا حکم مان لیا اس نے اللہ کا بھی حکم مان لیا. دوسرے اینگل سے سمجھیں کہ محبت رسول کس قدر ضروری ہے. اگر کوئی آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام کا پہلا کلمہ ہے، رکن اول ہے. اگر کوئی پوری زندگی صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور کلمہ شریف کا دوسرا جز محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو کیا اس کا ایمان ہوگا؟ نہیں. اس کا ایمان ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لائے. اگر اطاعت الہی سے محبت رسول، شریعت رسول، اطاعت رسول نکال دیا جائے تو اطاعت الہی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں سکتی. اسی لیے علماء اہل سنت اور عارفین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان کی جان ہے. ڈاکٹر اقبال قلندر لاہور بہت پہلے ارشاد فرما گئے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی محبت رسول کا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. صحابہ کرام جو اللہ کی رضا کے اور خوشنودی کے حامل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جن سے
اللہ کا سرٹیفکیٹ قرآن میں عنایت فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرما کر کے کہ اللہ اے محبوب کیوں؟ اس لیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے رات دن صبح شام ہر جگہ محبت رسول کا آئینہ اپنے سامنے رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حساب سے وہ دنیا کا دین کا ہر کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھیوں کے طور پر چن کر کے ان سے وعدہ حسنہ ارشاد فرمایا کہ ان سب سے اے محبوب میں نے حسن آخرت کا وعدہ فرمایا۔ آج مسلمانوں میں جتنی بے چینیاں ہیں، آج مسلمان جتنے مسائل کے شکار ہیں، آج مسلمانوں کے سامنے جتنے چیلنجز ہیں، آج مسلمانوں کے سامنے جس طرح سے دوسرے ہر قسم کی بے غیرتی کا ناچ ناچا جا رہا ہے، آج مسلمانوں پہ جو ماکری کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو دانشوران امت کہتے ہیں کہ اس کا سبب صرف نماز چھوڑنا نہیں ہے، اس کا سبب صرف زکات نہ دینا نہیں ہے، اس کا سبب صرف اور دیگر برے کام کرنا نہیں ہے، اس کا مین سبب ہے محبت رسول اور شریعت رسول سے دوری اختیار کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنا بھی ہے رسول خدا آپ کے لیے ہے، اور اس دنیا سے جانا بھی آپ کے لیے ہے۔ یہ زمین بھی آپ ہی کے لیے بنائی گئی اور یہ آسمان بھی آپ ہی کے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے جو جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اس لیے محبت رسول کو سمجھنا چاہیے کہ محبت رسول ہے، لیکن ایک عام بات ہے جس سے جس کو محبت ہو جاتی ہے، اگر کسی کو کسی سے لگاؤ ہو جاتا ہے، دنیاوی مجازی محبت جو آج کل بچوں میں رائج ہے، کسی لڑکی سے محبت کر لیا، اس کی ذرا سی ناراضگی ہوتی ہے پھانسی لگا لیتا ہے، لڑکی سے اس کا بوائے فرینڈ ناراض ہو گیا، دوستی توڑ دیا تو پھانسی پہ جھول جاتی ہے۔ بسا اوقات گھر والے ناراض ہو گئے دونوں کی محبت سے تو دونوں ایک ساتھ پھانسی پہ لٹک جاتے ہیں، دونوں ایک ساتھ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں دنیا کی ذرا سی محبت کیسا اثر کرتی ہے انسان کے اندر، کہ اگر اس کا پارٹنر ناراض ہو گیا، اس سے بات کرنا بند کر دیا، تو پھر دوسرے پارٹنر کو چین نہیں آتا، دوسرے پارٹنر کو کھانا اچھا نہیں لگتا، دوسرے پارٹنر کو زندگی اچھی نہیں لگتی، اور بیوقوفی کر کے وہ جہنم خرید کر کے سوسائڈ کر لیتا ہے۔ ہم اور آپ اس کی مثال دیتے ہیں، دیکھو فلاں آدمی فلاں لڑکی فلاں لڑکا محبت میں جان لے گیا ہے۔ ارے جناب، یہ دنیا کی چند روزہ ناجائز محبت کا یہ حال ہے، تو سوچو جب بندہ اللہ سے سچی محبت کر لے گا، رسول اللہ سے محبت کر لے گا، تو پھر اس کو اپنی جان ہنستے کھیلتے دینے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ اپنی جان کیا، اپنی اولاد کی بھی جان قربان کر دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی بھی جان قربان کر دیتا ہے، ساری دنیا قربان کر دیتا ہے اللہ اور رسول کی محبت میں۔ محبت اگر دل میں پیدا ہو تو پھر محبت کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے صحابہ کرام کے حالات میں سے ایک صحابیہ کا واقعہ سناتا ہوں، ایک عورت کا واقعہ۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد واقع ہوئی۔ جنگ احد کا میدان جا کے دیکھیے، 70 صحابہ کرام کی قبریں ہیں وہاں۔ جنگ احد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اس جنگ میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے, زخمی بھی آپ ہوئے تھے. مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے پاشا پلٹ گیا تھا, تو خبر ہو گئی کہ جنگ کے حالات بدل گئے ہیں. یہاں تک کہ سرکار دو عالم نور مجسم مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے. یہ خبر مدینہ میں پہنچی تو ایک خاتون دوڑتے ہوئے جنگ کے میدان کی طرف آ گئی. آج تو مدینہ شہر میں وہ شامل ہو گیا ہے, اس وقت 5 کلومیٹر دور تھا مدینہ شہر سے. وہ خاتون مدینہ شہر سے دوڑتے ہوئے آ رہی ہے. ہکاس پیاس کا کچھ مطلب نہیں ہے, بے چینی چہرے پہ ہے, ہوائیں وہ نہیں ہے. لوگ ادھر سے کچھ آ رہے تھے. کہا بی بی بڑے پریشان ہو کر دوڑتی ہوئی جنگ کے میدان کی طرف جا رہی ہے, بات کیا ہے؟ تم جانتے ہو تمہارے شوہر اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں. کہا کوئی بات نہیں ہے, پہلے یہ بتاؤ محمد رسول اللہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. آگے بڑھی تو دوسرا آدمی ملا. کہا بی بی کیوں ہتاش ہو کے جا رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے تمہارا جوان بیٹا بھی اس جنگ میں مارا گیا ہے. کچھ قدم بڑھی تو پتا چلا کہ تمہارا باپ بھی اس جنگ میں مارا گیا ہے. کچھ قدم پر چلی تو معلوم ہوا کہ تمہارے 2 بیٹے اور 3 بیٹا, شوہر, باپ, یہ تمہارے شہید ہو چکے ہیں اس جنگ میں. سب کو جواب دیتی ہے اگر محمد رسول اللہ سلامت ہیں تو پھر کوئی مصیبت نہیں ہے. جب پہنچی جنگ کے میدان میں, بے قراری کے عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں تو دنیا کی ہر مصیبت چھوٹی ہے. آپ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری زندگی سلامت ہے, میرا ایمان سلامت ہے, دین اسلام سلامت ہے. آپ سلامت ہیں تو سب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہمارے گھر میں ایک بچہ مر جائے, کسی کو ٹھوکر لگ جائے, دیکھیے تماشا. دیکھیے محبت رسول کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول اللہ سے آپ کے دل میں جب محبت آ گئی تو محبوب کے حساب سے آدمی کام کرتا ہے. اگر آپ کو اپنے استاد سے محبت ہے, آپ دور رہتے ہیں, آپ کو اپنے باپ سے محبت ہے, جب باپ کا خیال آتا ہے یا باپ آپ کے پاس پہنچتا ہے تو باپ کی پسندیدہ ڈش بنواتے ہیں, باپ کا پسندیدہ جوڑا خرید کے لاتے ہیں, باپ کا پسندیدہ بستر بچھاتے ہیں. باپ جس خوشبو کو پسند کرتا ہے وہ خوشبو آپ لا کر کے باپ کو دیتے ہیں. اگر آپ کے گھر آپ کا محبوب آ گیا تو محبوب جس چیز کو پسند کرتا ہے آپ اس کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں. میں نے پوچھا جناب والا یہ گلابوں کے گلدستے جگہ جگہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا جناب والا یہ انار کی کلیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ میں نے پوچھا جناب والا یہ پھولوں سے گھر مہکا ہوا کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا مولانا عیسیٰ مصباحی صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے, میں اپنے دوست سے محبت کرتا ہوں, میں اپنے پیر سے محبت کرتا ہوں. میرے پیر کو گلاب کا پھول بہت اچھا لگتا ہے, میرے پیر کو فلاں قسم کی خوشبو اچھی لگتی ہے, میرے پیر کو اور دوست کو خوشبو کی جگہ پسند ہے, اس لیے وہ آئے ہیں تو میں نے ان کے لیے گلابوں کا گلدستہ تیار کر دیا, خوشبوؤں میں بسا دیا ہے. یہ محبت کا ایک اتنا اثر ہے. جب آدمی کے دل میں کسی کو محبت اترتی ہے تو وہ اس کے بیٹھنے کی نقل کرتا ہے, وہ اس کے اٹھنے کی نقل کرتا ہے, وہ اس کے سونے کی نقل کرتا ہے, وہ اس کے ڈریس کی نقل کرتا ہے, اس کے ہیئر کٹنگ کی نقل کرتا ہے, اس کے بیئر کٹنگ کی نقل کرتا ہے, وہ اس کے تمام حرکاتوں سکنات کی نقل کرنے لگتا ہے. اور نقل کرنے کے لیے محبوب یہ نہیں کہتا ہے کہ جیسے میں نے بال رکھا ہے تم بھی ویسے رکھو, میں جو کھانا کھاتا ہوں تم بھی وہی کھاؤ, میں جو لباس پہنتا ہوں تم بھی وہی پہنو. محبت یہ ابھارتی ہے کہ اگر تمہیں سچی محبت ہے کسی سے تو تم اسی کی طرح رہو گی, اسی کی طرح کھاؤ بھی, اسی کی طرح پیو بھی, اسی کی طرح سو بھی, اسی کی طرح جاگو بھی, اسی کی طرح محنت بھی کرو. یہ دنیاوی مثال میں نے آپ کو دے کر سمجھا دیا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی بنا کہے محبوب کے اداؤں کو اپنا لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کاش آج مسلم
اللہ کے تیری دل میں پیدا ہو جائے. جبکہ یاد رکھیے ڈاکٹر اقبال نے تو یہ شعر کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ یوں ہی نہیں کہا ہے, بخاری کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, حضرت انس سے مروی ہے. اللہ کے پیارے نبی سرور دو عالم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت کا یہ ارشاد حدیث پاک میں چاند و سورج کی طرح چمک رہا ہے. میرے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک کے الفاظ یوں ہے کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی اولاد سے, ساری دنیا سے بڑھ کر کے وہ مجھ سے محبت نہ کرے. سبحان اللہ. ترجمہ میں نے آپ کو سنایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ترجمہ سنیے اور محبت رسول کا دیپک اپنے دل میں جلائیے. یہ وہ محبت ہے کہ جب یہ محبت کی شمع دل میں جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ بھی محبوب بنا دے گا, اللہ تعالیٰ بھی رضا کی سرٹیفکیٹ عنایت فرمائے گا. یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنانے کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. عنایت فرما دے گا. ہماری زندگی اور ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی میں ہمیں آسائش عنایت فرما دے گا. سورہ آل عمران کی تلاوت میں نے, آل عمران میں ہے کہ تیسرے پارے میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سورہ بقرہ کیا ہے, آل عمران کیا ہے, سورہ آل عمران کیا ہے. اللہ اللہ. حدیث پاک کا ترجمہ سنیے, پھر قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی, اس کا ترجمہ سناتا ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی سچا پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تم میں سے کوئی بھی سچا پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے حتی لا یؤمن احدکم حتی احب الیکم حتی احب الیکم یا الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی بھی شخص جو کلمہ پڑھتا ہے اس وقت تک کامل ایمان, مکمل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ماں سے, اس کے باپ سے, اس کے بھائی سے, اس کے بچوں سے, اس کے سارے دنیا سے بڑھ کر اس کے نگاہ میں پیارا نہ بنوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب ہر آدمی اپنا احتساب کرے, ہر آدمی سوچے کہ میرے دل میں کیا میرے بچے سے زیادہ رسول کی محبت ہے, میرے دل میں دنیا سے زیادہ کیا رسول کی محبت ہے. بس وہ خود اندازہ کر لے اور اس کے بعد یہ فیصلہ اپنے آپ سے لے کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں کہ نہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ دیکھیے تو صحیح, اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں 31ویں آیت ہے آل عمران کی جو میں نے پڑھی ہے. ارشاد فرماتا اپنے محبوب سے, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. قل سے او محمد, if you love your Lord اللہ سبحانہ و تعالی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, then follow me, فاتبعونی تو میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, جب میری پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری شریعت پہ عمل کرو گے,
اللہ کے جب محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے جب پیارے بن جاؤ گے، اللہ جب تم سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ انعام دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، سبحان اللہ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کیوں؟ واللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگر اللہ کی نظر قدرت میں، نگاہ الہی میں کوئی مسلمان، کوئی انسان اگر محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا سچا فالو بننا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بن جائے، بغیر اس کے رضائے الہی کی سرٹیفکیٹ ملنا محال ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے محبت رسول میں دنیا تج دی، ساری کائنات تج دی، ان کو اللہ کی رضا اس لیے ملی ہے کہ وہ رسول اللہ کے اشارے ابرو پر اپنی ساری کائنات قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے بلا شبہ نماز بڑی عبادت ہے، بلا شبہ افضل العبادات ہے، بلا شبہ حج بڑی عبادت ہے، بلا شبہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بلا شبہ زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن صرف زکوٰۃ آپ دیجئے اور شریعت کا کوئی کام نہیں کیجیے، زکوٰۃ دیجئے اخلاق سے پیدل رہیے، روزہ رکھیے دن بھر گالی دیجیے، نماز پڑھیے مسجد سے نکل کر دن بھر چغل خوری کیجیے، یہ نماز کوئی کسی کام کی ہوگی؟ زکوٰۃ دیجیے اور جا کر کے احسان جتا دیجیے، یہ زکوٰۃ کسی کام کی ہوگی؟ کسی کی مدد کیجیے اور جا کر 4 لوگوں میں کہیے میں نے فلانواں کا مدد کیا ہے، یہ مدد کسی کام کی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ میرے آج کا جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے کلمے طیبہ لا الہ الا اللہ محمد پڑھنے، محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو آقا نے فرمایا تم صدقہ خیرات دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو قدر۔ سبحان اللہ۔ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، قرآن پاک میں اعلان تبدل الصدقات بالمن والعطا، اپنے صدقہ اور خیرات کی ہوئی چیزوں کو تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ صدقہ نہیں دیا، کیا دے دیا ہے ساڑھے چلانے کے لیے، اس کا کرو کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر نبی سے محبت ہے تو نبی نے فرمایا اس ہاتھ سے تو اس ہاتھ کو چھپا، یعنی چھپا کر۔ زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ڈھونڈ کر جاؤ جو زکوٰۃ کے لائق ہے اس کو زکوٰۃ دو۔ حالات بدلتے ہیں، ہم صرف لپ سروس کر کے محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں نے نہ جان کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی۔ محبت رسول ان کے سینے میں جب اترا ہے تو بلال جیسا شخص خانہ کعبہ پہ چڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات کہتا ہوا ہے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر محبت کرنی ہے امام حسین کے جلسے میں آئے ہو تو حسین کی طرح نانا سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی طرح محبت کرو۔ بلال جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلال جس کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، وہ شام اور حبشہ کا غلام، کالا پلندہ غلام تھا، بیچتے بچاتے آ گئے مکہ میں، اور مکہ میں امیہ بن خلف نے آپ کو شریک کیا۔ اللہ اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا اعلان فرما چکے تھے، فوران کی چوٹی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو گئی تھی۔ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے وہ دن بڑے آزمائش کے تھے، بڑے دکھ کے تھے، بڑی مصیبت کے دن تھے۔ شروع میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی جاتی تھی۔ انہی زمانوں میں یہ جناب امیہ بن خلف کے غلام، امیہ کے غلام حضرت بلال کے کانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا مل گئی۔ ایک معمولی سروینٹ، ایک مالدار آدمی کے غلام سروینٹ، غلاموں سے کام کیسے لیا جاتا ہے؟ آج کی سروینٹ سے جو
काम नहीं जाता, इसे आपको अंदाजा होगा। मेरे प्यारे मेरे बुजुर्गों, जब बिलाल के बारे में पता चला कि बिलाल ने कलमा पढ़कर मुहम्मद रसूलुल्लाह का गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया है, तो उमैया सख्त दुश्मन रसूल था, सख्त दुश्मन इस्लाम था। उसने बिलाल को सजा देना शुरू की और सजाएं भी ऐसी कोड़ों से मार मार कर पीठ को फोड़ देता था। धूप मक्के की चिलचिलाती धूप में तपती रेत पर तपते हुए कंकर पर लिटा करके सीने पर वजनी पत्थर रख देता था। धूप की शिद्दत, वजन की शिद्दत, जख्म की शिद्दत, ऊपर से कोड़ों के मार की टीस, बिलाल चीखते थे, बेहोश हो जाते थे, लेकिन जब होश में आते थे तो अहद अहद का नारा लगाते थे। जब सजा देकर थक जाता, छोड़कर चला जाता, तो बच्चों को कहता इसके गले में रस्सी डालकर घसीटो। वो काला कलम का बिलाल जिसका कोई रुतबा नहीं था, जिस पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, आगे मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वफादार हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि बिलाल इस्लाम ला चुका है और उमैया के जुल्म के सामने वो सीना सफर होकर कहता है उमैया से, जितना जुल्म करना है कर लो, जितनी मुसीबतें देनी है दे लो, लेकिन अब जिसकी मोहब्बत का नशा मैंने पी लिया है, नशा-ए मोहब्बत, जाने मोहब्बत जो मैंने अपने सीने में उतार लिया है, अब ये नशा करने वाला नहीं है। जो जुल्म करना चाहते हो कर लो। और जुल्म करता को मालूम हुआ, आप पहुंचे उमैया के पास और कहा इस गुलाम को बेचते हो? सुभान अल्लाह। कहा यार ये तो ऐसे काला कलर का गुलाम है, बेचने की क्या बात है, मैं बेच दूंगा। लेकिन पता लगाया तो कहा कि ये अबू बकर इस गुलाम की खरीदारी में बड़ा इंटरेस्टेड, इसको हर हाल में चाहिए। उसने कीमत दुगनी कर दी, चौगुनी कर दी। हज़रत बिलाल की कीमत जब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो अबू बकर ने फरमाया तुम चाहे जितनी कीमत रखो, मैं बिलाल को खरीदूंगा। और सुनो, तुमने जो कीमत रखा है उस कीमत के अलावा मैं एक सफेद गुलाम भी तुम्हें पेश करूंगा। चुनांचे हजारों हजार दीनार और दिरहम में हजरत बिलाल को खरीदा और एक गुलाम को भी दिया, उसके बाद लेके आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत बिलाल को पेश किया। सुभान अल्लाह। पहले ही ईमान की हरारत और मोहब्बत रसूल की खुशबू से उनका सीना, उनका दिल महका हुआ था। जब रसूल का चेहरा देखा तो बिलाल के रोम रोम ने ज़बाने हाल से ऐलान किया, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, सुभान अल्लाह, खरीद कर मुझे अनमोल कर। सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर। कोई हैसियत नहीं थी कलमा से पहले, कोई हैसियत नहीं थी मोहब्बत रसूल से पहले, कोई हैसियत नहीं थी बिलाल की कदम रसूल में आने से पहले, लेकिन जब कदम रसूल में आ गए, जब मोहब्बत रसूल का दीपक सीने में जला लिया, तो वही बिलाल जिसको मक्के की गलियों में गले में रस्सी डालकर बच्चे घसीटते थे, मारते थे, जब मोहब्बत रसूल का जाम पी लिया तो अल्लाह के रसूल ने अपने उस गुलाम को सबसे पहले जो मर्तबा इनाम फरमाया वो इस्लाम का मुअज्जिन बना दिया। सुभान अल्लाह। मुअज्जिन बनाया और उसके बाद 24 घंटा बिलाल खिदमत रसूल में रहने लगे। जब फतेह मक्का हुआ तो दुनिया की आंखों ने देखा कि जिस बिलाल को कोई पूछता नहीं था, उस बिलाल को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने काबे की छत पे खड़ा किया और कहा, है बिलाल, काबा बुतों से पाक हो चुका है, तुम आजान दो। कहा, या रसूलुल्लाह, कहाँ आजान दूं? कहाँ काबे की छत पे चढ़ जाऊं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किधर रुक करके आसान हूं? अब तो काबा के ऊपर हूं, काबा के नीचे होता तो चाहे उतर रहूं, दखिल रहूं, पूरब रहूं,
पश्चिम रहूं, मुंह काबा की तरफ होगा। अब मैं काबे की छत पे हूँ, किधर रुक करके आज़ान दूं? तो हजरत रहमत दो आलम नूर मुजस्सम मुस्तफा जान रहमत का ये जुमला तारीख में महफूज है, ऐ बिलाल तुम मेरी तरफ रुख करके आज़ान पढ़ो। चुनांचे बिलाल ने रहमत दो आलम की तरफ रुख किया और आज़ान शुरू किया। मक्का की वादी गूंजी बिलाल के आज़ान से, अल्लाहु अकबर और गुलाम ने रसूल का सच्चा पट्टा गले में डाला। तो उमर भी कहते थे या सैयदना बिलाल, अबू बकर भी कहते थे या सैयदना बिलाल। हाँ बड़े बड़े तरशी, बड़े बड़े तरशी नस्ल, बड़े बड़े कुरैशी नस्ल, बड़े बड़े सैयद साबिर हजरत बिलाल को या सैयदना बिलाल का सुभान अल्लाह। रसूल का असर देखो। मोहब्बत जब किसी के अंदर दाखिल हो जाती है तो ज़मीन व ज़मान, मकीन व मकान, इंसान व जिन्नात, चरिंद व परिंद, दरिया व बहसार व पहाड़ सब उसकी इज्जत करने लगते हैं। इसलिए कि जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाता है वो ज़माने का इमाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदरे शुदाए करबला जिंदाबाद। का गुलाम सच्चा बन जाता है वो जमाने का इमाम बन जाता है। इसीलिए हम दुआ करते हैं इश्क़ मोहम्मद के ताल्लुक से कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फज़्ल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाएंगे। अब आखिरी जुमले आप सुनिए। हमने ये मोहब्बत की बात बता दी। हम और आप भी कहते कि हमको रसूलुल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। हर दिन दाढ़ी छिलाते, रसूलुल्लाह ने दाढ़ी रखी थी, अच्छी लाएगी। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, हर दिन दाढ़ी छिलाते। रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, हाँ है, देखो टाइम का नमाज देखो। रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, हाँ जी क्यों नहीं, रसूल से मोहब्बत नहीं होगी तो मुसलमान कैसे होगी? तो मुसलमान है, अच्छा हुआ मुसलमान। सच्ची मोहब्बत के लिए रसूल ने कहा कि अगर तुमको मुझ सच्चा पक्का मुसलमान बनना है तो मुझसे मोहब्बत ऐसी करो जैसे मोहब्बत तुमको अपनी औलाद से भी ना, अपने माँ बाप से भी ना। इसलिए कि सब छोड़ जाएंगे, क़यामत के दिन सिर्फ मुस्तफा साथ लेके महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। रसाई है लो जब तो बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल का दावा है, रोज दाढ़ी छिला रहे। मोहब्बत रसूल का दावा है, खड़े खड़े खा लेते हैं। मोहब्बत रसूल का दावा है, खड़े खड़े पेशाब कर लेते हैं। हम सब काम हीरो हीरोइन, नाचने गाने वाले और प्लेयर और खिलाड़ियों के हिसाब से करते और कहते हमको तो बड़ा दीन से मोहब्बत, दीन बड़ा खतरा है, दीन बड़ा खतरा है। तो झारखंडी बाबा मजाक मजाक में फनी अंदाज में कहता है, सब बच्चे लोग आजकल सुनते हैं मुहर्रम आ रहा, हरी पट्टी बांध ले, बाजू में, कपार में, हाथ में, हरी पट्टी बांध लिया, हरा झंडा ले लिया। करबला दूर है, जाना जरूर है। हाँ जाओ करबला, करबला दूर है, जाना जरूर है। 10 कदम चला, भांग खाए हुआ है, ताड़ी पिए हुआ है, शराब पिए हुआ है, गिरा नाली में। अब उन भी नहीं, दूसरा लाख के रुपया की तरह घर पहुंचाता, आयु कहता है करबला दूर है, मोहब्बत हुसैन में हम सब कर रहे हैं। मोहब्बत हुसैन है तो हुसैन ने सजदे में सर कटा दिया था। फजर की अज़ान होते ही टांग पसार के सोने लगते, कहते नहीं कुछ नहीं करते। जोहर की अज़ान हुई तो अज़ान में फजर मस्ती कर रहे हो, क्या करें अज़ान में। असर की अज़ान हो रही है, दुकान पर बैठ के चाय पी रहे हो, क्या करें अज़ान, चाय पीने लगे, टाइम नहीं। मगरिब के वक्त एक दोस्त आ गया, ऐसा करो क्या करें, खाना खा सब खा गए, क्योंकि रसूल से मोहब्बत में कमी है। अगर सच्ची हमको रसूल से मोहब्बत करनी है तो रसूलुल्लाह के हुक्म पे अमल करना होगा। हमें करनी है शहंशाह
فتح کی رضا جوئی ہمیں کرنی ہے، شہنشاہ فتح کی رضا جوئی یہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار کی محبت سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اسلام کی لا